علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ہیں قرآن کے سفر کے ساتھ۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ اللہب۔ سورۃ اللہب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع ہے۔ لہب نام رکھنے کی وجہ، لہب کا معنی آگ کا شعلہ۔ عبد المطلب کا ایک بیٹا عبد العزیٰ بہت گورا اور خوبصورت تھا۔ اس کی کنیت ابو لہب تھی اور اس آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ اللہب رکھا گیا اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر دعوت دی تو ہر طرف سے لوگ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنے صدق و امانت کی شہادتیں لینے کے بعد فرمایا، انی لکم نذیر۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تم تباہ ہو جاؤ، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کی طرف سے جواب دیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو جواب دیا کہ ابو لہب ہی تباہ ہو جائے۔ عتبہ اور عتیبہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں تھی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو ابو لہب نے ان کو طلاق دلوائی اور عتبہ جو تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت گستاخی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہلاکت کی دعا کی اور اس کو ایک شیر نے چیر پھاڑ دیا۔ اور ابو لہب کے بارے میں ہے کہ یہ بھی جنگ بدر کے بعد 1 ہفتے کے بعد کالے دانے کی بیماری سے مر گیا۔ یہ بیماری متعدی تھی۔ 3 دن اس کی لاش کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور 3 دن کے بعد مزدوروں کو اجرت دے کر اس کی لاش کو پھینکوایا گیا۔ تو یہاں یہی بتایا کہ ابو لہب ہی تباہ ہو جائے۔ تبت یدا، تباہ ہو جائیں ہاتھ ابی لہب، ابو لہب کے، وتب، اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنا، نہ کام آیا، عنہ، اس کے، مالہ، اس کا مال، وما کسب، جو اس نے کمایا۔ اب یدا سے مراد ابو لہب کی ہلاکت ہے اور مال سے مراد یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی ہوئے تو میں اپنے آپ کا فدیہ مال کا دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لوں گا۔ سیصلی نارا، جلد ہم ڈالیں گے آگ میں، ذات لہب، شعلوں والی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس صورت میں بتا دیا گیا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ، اس کی عورت، حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی، فی جیدہا حبل، جس کی گردن میں رسی تھی، من مسد، کھجور کی شاخ کی، کھجور کی چھال۔ اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ جو جمیل بن حرب تھی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت عداوت رکھتی تھی اور بہت خوبصورت اور مالدار بھی تھی، اور یہ اپنے سر پہ کانٹے اٹھا کے باندھ کے لاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی اور اٹھانے میں کسی کی مدد بھی نہ لیتی اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے۔ ایک دن اس نے اسی طرح سر پہ اٹھائی اور ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگائی بیٹھی۔ اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس کی وہی رسی اس کے گلے میں پھنسی اور وہاں اس کو فرشتے نے مار دیا، یعنی یہ پھانسی کی موت مری۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے بتایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں ان کو اللہ خود جواب دیتا ہے۔ اللہ ان کو خود دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہ و برباد کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آگے پہنچانے والا بنائے۔ تمت بالخیر۔ اللہ حافظ۔